حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں کیوں یزید کی بیعت سے انکار کرنا چاہتا ہوں؟ جو مدینہ کے دارالامارت میں کہا، مکہ المکرمہ میں مختلف جگہوں پہ ارشاد فرمایا، راستوں میں فرمایا، اس کا خلاصہ آپ نے 4 چیزیں بیان فرمایا۔ رجل فاسق، یہ فاسق آدمی ہے اور حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے، کھوٹے سکے دے کے سونا خریدنا چاہتا ہے، اس سے جو جنت کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دوسری بات فرمائی، شارب الخمر، شرابی ہے، میں اس کے ہاتھ پہ کیسے بیعت کر سکتا ہوں؟ تیسری بات، قاتل النفس، انسانی وجود کا قاتل ہے، انسانیت کا قاتل ہے۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی، مولن بالفسق، اعلانیہ فسق کرنے والا ہے، یعنی فسق کا تذکرہ 2 مرتبہ فرمایا۔ ایک تو فاسق ہے، اس کے وہ فسق ہے جو اس تک محدود ہیں، لوگ نہیں جانتے، لیکن اس کے فسق و فجور کی کہانی زبان زد عام ہے، دنیا بھی جانتی ہے کہ وہ فاسق ہے۔ اور قرآن مجید میں 50 سے زائد مرتبہ فاسقوں کی مذمت آئی ہے مختلف صیغوں کے ساتھ۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فاسق بدترین اس دھرتی پر مخلوق ہے، اور یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں، اور یہ تقاضا بیعت حضرت امام حسین سے کرتا ہے، شرم نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طویل خطبہ دیا وہ یہ تھا، من رآ منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، کہ جو فرمایا گیا ہے کہ جو ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے، ناقصا لعہد اللہ، اور اللہ کے عہد توڑے، مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور کی اس سنت کو بدلے اور اس کی مخالفت کرے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور لوگوں کے اندر بدی اور بدکاری کے ساتھ حکومت چلائے، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، اور جو شخص کسی قول کے ساتھ یا فعل کے ساتھ، عمل کے ساتھ اس کی مخالفت نہیں کرتا، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ پھر اس کو اس کے اس ٹھکانے تک پہنچائے گا جو اس کے ساتھ اس کے ظلم اور اس کے جبر کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا، یا کم از کم زبان سے نہیں بولتا۔ اور حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ معروف روایت ہے جو اس کے مفہوم کے قریب ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اب یہ ساری بیان چیزیں کرنے کے بعد حضرت امام لوگوں کو کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، اور فرمایا، وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ، یہ خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ لفظ وَقَدْ عَلِمْتُمْ، اے لوگو تمہیں پتہ ہے، یہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یزید کے کرتوتوں کا تمہیں علم ہے کہ اس شخص نے، اس قوم نے، اور یزید اور اس کے حواریوں نے قد لازموا طاعت الشیطان، شیطان کی فرما برداری کو لازم کر لیا، اپنے اوپر شیطان کی غلامی کا پٹا پہن لیا ہے، وتولوا عن طاعت الرحمن، اور انہوں نے اللہ جل شانہ کی اطاعت سے رخ پھیر لیا ہے، واظہروا فساد، اور فساد بپا کر رکھا ہے، واطلوا الحدود، اور حدود کو معطل کر دیا ہے، واستاثروا بالفیء، اور حکومت کا مال کھانا شروع کر دیا ہے، سرکاری خزانے کو لوٹنے لگے، وحلوا حرام اللہ، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حلال کر لیا، وحرموا حلالہ، اور اللہ کی جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لیا، اور جو حرام ہیں ان کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد، لوگوں کو باور کروانے کے بعد فرمایا، وَإِنِّي، یہ لفظ سنیے، وَإِنِّي أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ، لہٰذا میرا حق بنتا ہے کہ میں کھڑا ہوں، وَإِنِّي أَحَقُّ، سب سے زیادہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اس جبر کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، اس جور و زیادتی کے خلاف، اس ناانصافی کے خلاف، اس لا دینیت کے خلاف، شیطانی قوتوں کے خلاف، ان باغیانہ روشوں کے خلاف میرا حق سب سے زیادہ ہے کہ میں کھڑا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا، لِقَرَابَتِي مِن رسول اللہ،
اس لیے کہ میں نے حضور علیہ السلام کے لعاب کو چاٹ کر کے، حضور کی زبان چوس کر کے، اللہ کے محبوب کی گود میں کھیل کر کے، اللہ کے محبوب کی آغوش میں تربیت پا کے دین سیکھا ہے۔ اگر آج حسین نہیں کھڑا ہوتا تو کون کھڑا ہوگا؟ تو مشکل کے اس وقت میں میرے اوپر لازم ہے کہ میں میدان عمل میں کھڑا ہو جاؤں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یزید کے خلاف قیام کیا اور قیام کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مشکل وقت میں انسان اپنے بچوں سے مجبور ہو جاتا ہے، خواتین سے مجبور ہو جاتا ہے، بوڑھوں سے مجبور ہو جاتا ہے، بھوک کمر توڑ دیتی ہے، پیاس سے انسان نڈھال ہو جاتا ہے، خوف توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ہم نے مضبوط سے مضبوط ترین لوگوں کے نظریے بہت کم قیمت پہ تبدیل ہوتے دیکھے ہیں، اور تھوڑی سی سختیوں اور تکلیفوں سے لوگوں کو راستے تبدیل کرتا ہم نے دیکھا ہے۔ ایسی بہت ساری کہانیاں آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچوں میں، آپ کے خیالوں میں بھی گردش کرنے لگ گئی ہوں گی، لیکن 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر کے حضرت امام حسین تک، خواتین سے لے کے مخدرات اسلام سے لے کر کے زخمیوں اور بیماروں تک، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر ساتھی اس قیام میں آپ کے سامنے اس طرح کھڑا ہے کہ جب 9 کی شب کو چراغ بجھا دیتے ہیں کہ لوگوں اگر تم جانا بھی چاہو تو ایک دوسرے سے جھجک کر کے تم شاید نہ جا رہے ہو تو اندھیرے میں چلے جاؤ، میں تم سے مواخذہ بھی نہیں کروں گا، تم سے ناراض بھی نہیں ہوں، لیکن حالات کا رخ ایسا ہے کہ یہ میری جان کے در پہ ہیں اور میری جان کے بعد یہ کسی سے ان کو سروکار بھی نہیں ہوگا، لہٰذا تم جاؤ اور اپنے خاندانوں اور قبیلوں سے جا کے مل جاؤ، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں گا اور تمہارے لیے نہ کوئی ناراضگی کے آثار میرے دل میں ہوں گے اور نہ میں تمہارے لیے کوئی اس طرح کی کوئی سوچ رکھتا ہوں۔ اور چراغ بجھا دیتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد جب چراغ جلایا ہوتا ہے تو لوگ حضرت امام حسین کے سامنے اسی طرح موجود بیٹھے نظر آتے ہیں۔ تو یہ استقامت کے کوہ گران تھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام کیا ہے۔ تو ان مشکل حالات کے اندر 22,000 کا لشکر، یہ تو کم روایت ہے، 70,000 تک کے لشکر کی، 1,20,000 تک کے لشکر کی روایات بھی بعض سیرت نگاروں نے لکھی ہے۔ 30,000 کے لشکر کی روایت تو بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے، لیکن 22,000 کے لشکر کی جو تعداد ہے یہ سب سے محتاط ہے۔ 22,000 کے مقابلے میں 72 افراد شہید ہوئے۔ ٹوٹل خاندان اہل بیت اور دیگر اعیان و انصار کو شامل کر لیں تو 145 افراد بنتے ہیں جو کربلا میں پہنچے اور ڈٹے رہے۔ کچھ شہید کر دیے گئے، کچھ قیدی بنا لیے گئے۔ تو 145 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر جزار، اور وہ تیغ و تفنگ سے، آلات حرب و ضرب سے لیس ہے، اور ادھر کئی دن سے نہ پانی میسر ہے اور کئی دن سے نہ کھانے کو کچھ میسر ہے، وہ مشکلات، مصائب، آلام، تکلیفیں، لیکن قیام ایسا کیا کہ زمانے نے دیکھا اور حضرت امام سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کہ شہادت گواہی کو کہتے ہیں، گواہی زبان سے دی جاتی ہے، لیکن جب مقدمہ بہت بڑا ہو اور حق اور سچائی کو دبانے والا بہت بڑا ظالم ہو تو پھر زبان سے نہیں، خون سے گواہی دینی پڑتی ہے۔ اور شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے خون سے حق کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب گواہی زبان سے نہیں، زبان سے تو دے چکے تھے، یزید کو للکار چکے تھے، اس کی بیعت کا ڈنکے کی چوٹ پہ انکار کر چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا قیام ہی کافی تھا کہ جو کہہ دیا مثلی لا یبایع مثلہ، میں نہیں بیعت کروں گا، اور دارالامارت کے اندر مدینے میں بھی یہی کہا، مکے میں بھی یہی کہا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کربلا نہ جاتے، کسی اور سمت بھی چلے جاتے اور زمانہ آپ کو ڈھونڈ بھی نہ پاتا، حضرت امام حسین پھر بھی کامیاب تھے، چونکہ وقت کے یزید کے سامنے انکار کیا تھا۔ یہ حضرت امام حسین کا کردار تھا، اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، لیکن اسلام کو صرف اتنی گواہی کی ضرورت نہیں تھی، اسلام کو شہادت خونی کی ضرورت تھی، اور حضرت امام حسین کا قیام منتج ہوا اس شہادت پر، اور پھر وہ شہادت صرف امام حسین کی نہیں، 6 ماہ کے علی اصغر کی بھی ہوئی، علی اکبر کی جوانی بھی لوٹی ہے، اور خاندان کے اعیان و انصار نے بڑھ بڑھ کے جانے والی ہیں
اور دنیا کے سامنے بتایا کہ یزید اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود حضرت امام حسین سے بیعت نہیں لے سکا۔ اللہ اکبر۔ یزید نے ابن زیاد کو متعین کیا، نعمان بن بشیر ان کو وہاں سے معزول کر دیا اور کہا کہ یہ کام تم کر سکو گے، اور یہ بہت ظالم اور جابر اور سخت تھا۔ پھر اتنا بڑا لالچ دیا گیا، عمر بن سعد کو تہران کی حکومت اور تخت و تاج کا لالچ دے کر کے اس کو پیغمبر رسول کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ ان کو قیمت بڑی دی گئی، ان کو پیسے بہت دیے گئے، لیکن یہ چند روزہ اس زندگی کے عیش و عشرت کے بدلے میں ابدی لعنتیں خرید چکے اور رسوائی اپنا مقدر بنا لیا۔ آج کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو سارا کیا دھرا ابن زیاد کا تھا، یزید نے تو کچھ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کبھی کسی دور کا یزید خود بھی میدان میں آیا ہے؟ یزید تو پیچھے کھڑے ہوتے، اپنے ابن زیاد آگے بھیجتے ہیں۔ جب اس نے مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کے لیے ابن زیاد کو دوبارہ کہا کہ تو نے یہاں کربلا کے اندر جو ڈیوٹی لگائی تھی اس کو نبھا دیا، اب یہاں بھی تیرا ہی حق بنتا ہے کہ تو کرے، چونکہ تو بہت دلیر ثابت ہوا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ میں ایک گناہ اپنے ذمے تیرے کہنے پہ لے چکا ہوں، دوسرا کبھی نہیں لوں گا۔ یہ خود اس کی گواہی ہے کہ میں یزید کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب یزید کا تعصف اور یزید کی پریشانی وہ اس کی اپنی حکومت کے ڈولنے کی تھی کہ یہ کیا کر بیٹھا، اور یزید کا پھر تخت و تاج بچ نہیں سکا۔ صرف 3 سال اور 4 ماہ اور چند دن اس کا تخت رہا، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ درد کلنج سے یا ایک بری موت سے مرا۔ اور اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید اس کو تخت پہ پکڑ کے بٹھایا گیا۔ اس نے کہا میں لعنت کرتا ہوں اس تخت پہ جس تخت کی بنیادوں میں اہل بیت کا خون ہے، اور اس نے کہا نہیں بیٹھوں گا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے پھر اس کا دوسرا بیٹا بیٹھا، اور اس کے بعد یہ پھر جو ہے وہ مروان کی طرف یہ سارا سلسلہ بنو امیہ کی شاخ کی طرف منتقل ہو گیا۔ یزید نے رسوائیاں خرید لیں اور ذلت و رسوائی اپنے نام کر لی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں ایک بات آج سے کئی سال قبل کہی تھی کہ جب ہم بچپن میں واقعہ کربلا پڑھتے تھے اور امام حسین کی شہادت اور پھر وہاں سے ایسے مڑ جانا، پھر حر بن یزید ریاحی کا گھیر کر کے لے آنا، بعد میں اس کا بھی امام حسین کے ساتھ آ جانا، تو وہ ایک دل میں عجیب تھی کہ حر بن یزید ریاحی اللہ اس سے پہلے ہی سمجھ دے دیتا تو وہاں سے امام حسین کہیں اور چلے جاتے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی تھیں، لیکن میں نے کہا کہ اگر امام حسین واقعہ کربلا میں شہید نہ ہوتے تو کیا آج ہمارے اندر موجود ہوتے؟ ظاہر ہے موت تو برحق ہے، موت نے تو آنا ہی ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا میں شہید ہو کر کے آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں، ہماری روحوں میں بستے ہیں، ہمارے دلوں میں دھڑکن کی طرح رہتے ہیں۔ ان کا ذکر ہماری روحوں کو تازگی دیتا ہے اور ہمارے بدن کی حرارت کا سبب اور ذریعہ ہے، اور ہمارے نظریوں کو قوت دیتا ہے، اور ظلم کے خلاف اور جبر اور جور کے خلاف جو طاقت، توانائی، ہمت، جسارت اور طاقت پیدا ہوتی ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ تو قوموں کی رہنمائی کے فریضے سر انجام دینے والے قربانیاں دیا کرتے ہیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی صرف اس دور کے یزید کے مکروہ چہرے کو برہنہ اور بے نقاب کرنے کا ذریعہ ثابت نہیں ہوئی، بلکہ قیامت تک کے یزیدوں کے چہرے کو بے نقاب کر دیا اور سرخرو کامیاب اور بامراد ہوئے۔ آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام ہمیں کمزوروں کو بھی ہمت اور توانائی بخشتا ہے۔ تو کربلا کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی جب تک کوفے والوں کا ذکر نہ ہو، پھر ضرب المثل بن گئی